اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. برائے ظہور منتقم خون امیر المومنین صلوات. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. میری دعا ہے اس چینل سے وابستہ تمام احباب، منتظمین، حاضرین، ناظرین، جو بھی اس وقت اس مجلس اعزا کا کسی بھی انداز میں حصہ ہیں، میرا مالک آپ سب کا اس مجلس میں شامل ہونا، اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لاہیہ مالک ہم سب کو سوائے اس غم کے کبھی کوئی غم نہ دے. اور ہر دعا کی اصل دعا میرا بادشاہ، میرا مولا، اس وقت کا علی اپنے حجاب ربوبیت و قدوسیت کو اپنے چہرہ الہیہ سے اس انداز میں میرا بادشاہ، میرا مولا اٹھا دے کہ ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائیں. لاہیہ مالک، میرا مولا، ان ایام کی جو ظاہری اعتبار سے سرکار مولا امیر المومنین کی شہادت سے وابستہ ہیں، میرا مولا ان ایام میں ہمیں شہادت علی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. لاہیہ میرا مولا حیات علی کی مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. لاہیہ اس چینل کے توسط سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب، ان ایام کے حوالے سے آپ مستقل مسلسل مجالس کا سلسلہ اس چینل سے وابستہ جو احباب ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. کوشش ہوگی کہ آج میرے حصے میں جو نوکری ہے اسے میں کما کہوں ادا کر سکوں. مالک سے خیرات، مالک سے طلب ہے کہ میرا مالک آپ کے اور ہماری اس علم کی پیاس کو اپنے کرم سے مولا ہمیشہ اسی انداز میں بجھاتے رہیں اور بڑھاتے رہیں. آج کی اس مجلس اعزا کے لیے ایک عنوان میرے ذہن میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، میری طبیعت سے واقف ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک عنوان بھلے زیری انداز میں ہی صحیح اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، کیونکہ بنا عنوان کے پھر ایک دو باتیں یہاں سے ایک دو وہاں سے، تو مجلس اعزا کے بعد اس کے دوران تو ظاہری بات ہے مالک کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پھر ان تمام باتوں کو یاد رکھنا تھوڑا سا ہیومنلی پاسبل نہیں رہتا. لیکن جب آپ ایک ربط میں ایک عنوان کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کو وہ عنوان یاد رہ جاتا ہے، کوئی ایک بات یاد رہ جاتی ہے، پھر اس کے تسلسل میں آپ اس تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں دہرا لیتے ہیں. میں ایک مالک کے فرمان کے ذیل میں اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک چھوٹی سی دلیل ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے. کائنات میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ بشر، انسان سے لے کر معصوم، اور معصوم کی ذات اقدس سے لے کر اس ذات واجب الوجود تک جتنے بھی ذوات مقدسات یا انسان کوئی بات کرتا ہے وہ بذات خود ایک دعویٰ ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ انحصار ہے اس بات پر کہ وہ بات کون کر رہا ہے، وہ دعویٰ
کون کر رہا ہے. میں ایک مثال دیتا چلوں خود پہ رکھ کر. اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ میں خطیب اعظم ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کو سننے والے یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہہ سکیں آپ ذکر کر رہے ہیں، بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ بھی کر دیا. لیکن یہ ثابت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس دعوے پر دلیل نہ دی جائے. ہر دعویٰ اپنی دلیل سے ثابت ہے. اگر دلیل ہے تو دعویٰ ایکسیپٹیبل بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، اور دعویٰ ثابت بھی ہو جائے گا. تمام جتنے انسان ہیں وہ اپنے لیے بھی دعویٰ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. ثابت ہوگا جب دلیل ہوگی. جتنا بڑا دعویٰ کیا جائے گا اتنی ہی بڑی دلیل دینی پڑے گی. خطابت سے وکالت تک آپ کوئی بھی بات کریں، آپ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہے. عدالت میں کوئی کیس آ جائے اور جج صاحب بیٹھے ہیں، اب 2 وکیل ہیں جو موجود ہیں اس کیس کو لڑنے کے لیے، ایک دفاع کر رہا ہے، ایک دو. اب جج صاحب ایک وکیل کو کہیں گے آپ اپنے دلائل پیش کیجئے اس دعوے کو جو کیس کی صورت میں کیا گیا ہے کہ جو بھی صاحب کھڑے ہیں یا تو یہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں. دونوں دعویٰ کر رہے ہیں نا، ایک کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیجئے. اب انہوں نے وکیل صاحب نے دلائل دیے. اب کہا جائے گا دوسرے وکیل کو جی آپ اپنے دلائل پیش کیجئے، تو وہ بھی اپنے دلائل پیش کرے گا، وہ بھی دلیل دے گا. فیصلہ دونوں میں سے ایک کے حق میں ہوگا. اور وہ کس کے حق میں ہوگا کہ جو قانون ہے، یعنی وہ جو منصف بیٹھا ہوا ہے، وہ جو انصاف کرنے والا بیٹھا ہے، وہ جس کی دلیل کو بڑا مانے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. بے شک دوسرے وکیل نے بھی دی دلیل ہی ہے، لیکن اس کی دلیل یا ثابت نہیں ہو سکی یا اس کی دلیل چھوٹی پڑ گئی اس دلیل کے مقابلے میں جو دوسرے وکیل نے دی تھی. اب اگر قبلہ معاملہ کہیں کیس 302 کا ہے تو پھر دلیل کا چھوٹا ہونا یہ پھانسی کا، موت کا باعث بھی بن سکتا ہے. یعنی جتنا نازک، جتنا حساس اور جتنا بڑا دعویٰ ہوگا دلیل بھی اسی اعتبار سے ہوگی. اب یہاں تک کہنے کے بعد میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑا دعویٰ ہے کیا؟ سب سے بڑا دعویٰ کائنات میں جو ہوا وہ کیا ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے دعوے کو کہتے ہیں اللہ. کیا بات، بے شک اللہ ہے. اچھا، اب یہ ایک ذات مقدس نے بتا دیا اللہ ہے، یہ تو ہو گیا دعویٰ. اب وہ قادر مطلق ہے، یہ بھی دعویٰ. وہ واجب الوجود ہے، دعویٰ. وہ غیب الغیوب ہے، دعویٰ. وہ کل شیء قدیر ہے، دعویٰ. وہ اختیار رکھتا ہے کچھ بھی کر دینے کا، دعویٰ. جو کچھ ہے وہ اسی نے کیا، دعویٰ. عالمین کو خلق کیا، دعویٰ. جنات انسانوں کو خلق کیا، دعویٰ. یعنی جو کچھ بھی اللہ کی ذات سے منسوب آپ تک اور ہم تک پہنچا یہ ہے دعویٰ. اب سوال یہ ہے کہ ذات واجب الوجود نے خود نہیں، ذات نے تو یہ دعویٰ کیا نہیں، یعنی اس کی طرف سے ایک نمائندے نے جو اس جیسا تھا ہے، اس نے کہا کہ وہ ہے اور ایسا ایسا ہے، یہ ہو گیا دعویٰ. اب سوال یہ ہے قبلہ، اور یہی سوال میرے محترم سامعین و ناظرین آج کی
یہاں پر اس دعوے کی دلیل بھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اور ذات واجب الوجود کی دلیل بھی ہے اور عنوان بھی ہے۔ اللہ کی ذات اپنے اختیارات سمیت دعویٰ ہے تو پھر اس کی دلیل کو اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے، اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے، اتنا ہی اکبر، اتنا ہی کبیر ہونا چاہیے، اتنا ہی صاحب اختیار و صاحب قدرت ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جو نجف گئے ہو خوش نصیب ہو، وہ گواہی دیں گے۔ جو نہیں گئے، میرا بادشاہ آج کے دن کا صدقہ آپ کو نجف اشرف لے جائے۔ آپ مالک کے روزے کی زیارت کریں، آپ اس در اقدس پر سجدہ کریں، آپ ان جالیوں کو چومیں، آپ میرے بادشاہ کے روزے پر جب آپ مالک سے مالک لے کر واپس آئیں نا، تو وہیں اس روزہ اقدس پر نجف اشرف کا حوضہ علمیہ ہے۔ جب آپ واپس پلٹیں گے نا، آپ دیکھیں گے سینے اطہر میں جا جا مختلف جگہوں پر طاق میں ریکس رکھے ہوئے، وہیں طاق میں آپ کو جہاں قرآن کریم ملیں گے نا، وہیں ایک اور کتاب ملے گی جسے کہتے ہیں مفاتیح الجنان۔ شیخ عباس قمی کی یہ وہ کتاب ہے جو زیارات پر مشتمل ہے۔ میں یہاں کی بات ہی نہیں کر رہا قبلہ، جائیے جا کے دیکھیے۔ اب شیخ عباس قمی نے مجھ سے مشورہ کر کے زیارتیں نہیں لکھی، بادشاہ کی جو زیارتیں لکھی ہیں نا، 6 زیارات ہیں جو مفاتیح الجنان میں سرکار مولا علی کی لکھی ہیں۔ انہی میں بادشاہ کو سلام کیا گیا ہے، مولا علی کو، السلام علیک یا دلیل اللہ۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات جیو آپ سے اے اللہ کی دلیل، آپ پر سلام ہو، یعنی اللہ دعویٰ ہو گیا، اور اس دعوے کی دلیل کو علی کہتے ہیں۔ میرا بادشاہ اس کی دلیل ہے، اور یہ میرے مالک کے اپنے بھی خطبے کا جملہ ہے، نحنو دلیل اللہ، علی بادشاہ اور سب کا ہم دلیل اللہ ہیں۔ دعویٰ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ دلیل سے۔ رد کیسے ہوتا ہے؟ دلیل سے۔ اب یا تو بشر علی سے بڑی دلیل لائے، ورنہ اللہ کو ویسا مان لے جیسا علی کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، سلامت رہی بادشاہ۔ دیکھیے میں اب اس بات کو آگے ایک اور نقطے کے ذیل میں لے کے جاؤں گا۔ دلیل اللہ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دلیل اللہ، اللہ کی دلیل، اللہ کی دلیل جس سے وہ دعویٰ ثابت ہے۔ آپ اور میں کہہ رہے ہیں اللہ ہے، اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، میں اور آپ کیا، کل انسانیت، تمام مخلوقات مل کے کہہ رہی ہیں اللہ ہے؟ کیا حیثیت و اوقات ہے مخلوق کی کہ اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ہمارے کہنے سے اس کا ہے ثابت نہیں ہے، اور اگر ہم سب کہہ دیں وہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ نہیں ہوگا؟ وہ تو ویسے ہی ہوگا نا جیسے ہے۔ یعنی میرے تیرے کہنے سے ہے اس کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، میرے تیرے کہنے سے وہ نہیں ہے اس کا ہونا رد نہیں ہوتا، لیکن وہ ذات کیا ہوگی کہ جس نے کہا وہ ہے، تو کسی نے آگے بڑھ کے اس سے یہ نہیں پوچھا علی تو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ زمانہ دعوے دار سے دلیل مانگتا ہے، دلیل سے کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہی، دعوے دار سے دلیل ہے، دلیل سے نہیں۔ اور علی بادشاہ نے، میں کہتا چلوں یہاں، دیکھیے جب اذان ہوتی ہے نا تو ندا دی جاتی ہے، اللہ اکبر، یہاں سے بات شروع، اللہ اکبر، تو رکھیے گا بس۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو
निदा है जो कहा जा रहा है अल्लाह अकबर, ये क्या है? मेरा बड़ा मासूमाना सा और बड़ा छोटा सा सवाल है, और मर्जी की मोहलत के साथ आप सारी दुनिया घूमिए। मैं आपको एक बात बतला रहा हूं, आप अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद मेरी इस बात को अपनी रिसर्च से मिला के देख लीजिएगा। ये अल्लाह अकबर ये क्या है? अल्लाह अकबर ये कलाम है। कलाम जैसे तौर पर किया भी जाता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसको कलाम की सूरत में भी दोहराया जाता है। सिर्फ सूरत नहीं, ये है ही कलाम। अल्लाह इस्म, अकबर ये उसकी बड़ाई, उसकी सिफ्त। ये जब मिलाया जाता है अल्लाह अकबर, देखिए इस बात को समझिए, अर्रहमान अकबर, अर्रहीम अकबर, अल करीम अकबर, ऐसा कलमा नहीं है, ऐसा कलाम नहीं है। अल्लाह अकबर, इसकी वजह कोई तो वजह होगी ना, यानी बाकी अस्मा क्या वो अल्लाह वाजिबुल वजूद उस जाते गैबुल गयूब के अस्मा नहीं है, उसी के हैं। तो फिर अर्रहमान अकबर, अर्रहीम अकबर, अल कुद्दूस अकबर, ऐसा क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। मालिक से पूछा गया मौला अल्लाह के क्या मानी है? कहा अल्लाह इस्म का। मौला सादिक बादशाह, अल्लाह इस्म का। मौला ने कहा कोई मानी बजाते खुद नहीं है। जब तुम कहते हो रहमान, उसकी एक सिफ्त, रहीम उसकी एक सिफ्त, करीम उसकी एक सिफ्त। मालिक ने कहा जब तुम कहते हो अल्लाह, यानी तुमने उसकी तमाम सिफात को एक साथ पुकार लिया जितनी है। अब आपने कहा अल्लाह अकबर, इसलिए अब आपको रहमान अकबर, रहीम अकबर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तमाम अस्मा, तमाम सिफात को एक साथ पुकार लिया। ठीक हो गया? अब ये बताइए अल्लाह अकबर क्या है? अल्लाह अकबर है कलाम। अब मेरा अगला सवाल, और इसको जो पिछली कंटिन्यूटी आ रही है उसके साथ जोड़ना है आपने। पता नहीं क्यों एक जहन बना है, शायद आज की इस एक नशिस्त में आपको एक पूरा खमसा मिल जाए। मैं बढ़ूंगा भी तेजी से आगे। अल्लाह अकबर कलाम है। अब जरा सोच के बताइएगा मुझे, कलाम बड़ा होता है या मुतकल्लिम बड़ा होता है? क्या बात। मुतकल्लिम कहते हैं जो कलाम करे, कलाम करने वाला। याद रखिएगा, जितना मोहतरम मुतकल्लिम है उतना ही मोहतरम कलाम होगा। जितना अजीम मुतकल्लिम है उतना ही अजीम कलाम होगा। जितना कबीर मुतकल्लिम है उतना ही कबीर कलाम होगा। यानी कलाम की अहमियत मुतकल्लिम की जात से जुड़ी है। जैसा मुतकल्लिम वैसा कलाम को माना जाएगा। यानी कलाम देखकर मुतकल्लिम का फैसला नहीं होगा, मुतकल्लिम को देखकर कलाम का फैसला होगा। कहा किसने है? इसलिए मौला ने कहा ये मत देखो क्या कह रहा है, ये देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अब आपने कलाम को देखा, पता चला मुतकल्लिम कौन है। यानी कलाम मुतकल्लिम का फैसला नहीं करता, मुतकल्लिम कलाम का फैसला करता है। यहीं से हक और बातिल का पता चलता है। मुतकल्लिम बड़ा होता है कलाम से, क्योंकि कलाम उसके ऊपर खड़ा है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा कोई कलाम नहीं है, और इस कलाम के मुतकल्लिम को अली कहते हैं। अली बादशाह मुतकल्लिम है। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। क्या कहा अली ने? अल्लाह अकबर। अच्छा, तो ये क्या था?
وہ جو دعویٰ ہوا تھا نا اس کی دلیل جاری کی ہے علی نے. کل مخلوق 18,000 عالمین کی مل کر کہہ دیتی اللہ اکبر. اس کی کبریائی نہیں تھی. علی نے علی ہو کر کہا اللہ اکبر. وہ اکبر ہو گیا. علی بادشاہ ہے. یعنی جتنا بڑا متکلم اتنا بڑا کلام. اب اللہ اکبر سے بڑا کلام نہیں، اور اس کلام کو جاری کرنے والے سے بڑا متکلم نہیں. اس کلام کے اعلان کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ عبادت کی جاتی بالعموم، جسے عام طور پر عرف عام میں آپ نماز کہتے ہیں. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ صلاۃ. اقیم الصلاۃ. ایسے ہی اقیم الصلاۃ یعنی صلاۃ قائم کرو. اب کیا کریں قبلہ، یعنی کہ آیات وہ بھی چھوٹا مختصر سا حصہ آیت کا، اگر اس کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو پتہ نہیں پھر آگے کیا بنے. اقیم الصلاۃ، اقیم کو اقیم نہیں رہنے دیا، صلاۃ کو صلاۃ نہیں رہنے دیا. اقیم کے معنی قائم کرنا. آپ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، ظہر. اگر اللہ کو پڑھوانی ہوتی، اللہ قرآن میں اس کا لفظ رکھتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب. اگر اللہ کو پڑھوانی ہوتی تو اقرا لفظ موجود ہے، کہہ رہا ہے اقیم قائم کرو صلاۃ. ایک بات بتائیے، تھوڑا سا لاجیکل چلتے ہیں. صلاۃ کس زبان کا لفظ؟ عربی کا. اچھا، اور ترجمہ کیا کیا گیا؟ نماز. یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا. یعنی کہ ایک، اگر میں با اعتبار اردو، ابھی یہی بات ہو رہی ہے، بذات خود تو دیکھیے اردو کوئی زبان نہیں ہے، لشکر کے معنی ہے. الگ الگ زبانوں کے الفاظ کو جمع کیا تو اردو زبان بن گئی. عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی، الگ الگ زبانوں کو لفظوں کو جمع کیا اور محمل لفظ اس میں شامل کیا، زبان بن گئی. اب ایک پرائی زبان، میں عربی اور اردو کے تناظر میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اب ایک پرائی زبان کے لفظ کو، یعنی عربی کے لفظ کو سمجھنے کے لیے جو ترجمہ کیا گیا وہ بھی ایک پرائی زبان سے لیا گیا، فارسی. یعنی کہ اگر آپ کو صلاۃ سمجھانا ہی ہے تو صلاۃ ہی رہنے دیجئے. اگر فارسی کا ترجمہ رکھنا ہے یا تو پھر اردو کوئی بذات خود لفظ ایجاد کرے اور یہاں پہ رکھے. نہیں رکھ، اس کی وجہ بہت ہے کہ بلا اس زبان سے پرانی وجہ چلی آ رہی ہے، اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھا گیا ہے. ادروائز اب کوئی اگر انگریز ہے، کوئی انگلینڈ یا اور امریکہ کہیں رہ رہا ہے اور اس کی زبان انگلش ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کو نماز اور صلاۃ کو صلاۃ ہی کہے. اس کی اپنی زبان میں لفظ ہے، وہ پرے کہہ سکتا ہے، وہ آپ اس کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نماز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو صلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر اس کا ترجمہ آپ کے پاس اتنا ہی وسیع موجود ہے تو ضرور کیجئے، ورنہ وہی رکھیے جو کہا گیا ہے. جب تک بات سمجھانے کے لیے آپ کے پاس اس کی مکمل دلیل نہ آ جائے. صلاۃ کا ترجمہ فارسی زبان سے لے کر نماز کر دیا. اچھا، نماز تو مجوسی جو ایران میں رہا کرتے تھے ان کی عبادت کو کہتے ہیں. نم آنسو، آز آگ، آگ کے پاس بیٹھ کے جب وہ اپنی عبادت کرتے تھے، روتے تھے تو اس کو وہ نماز کہتے تھے. دوسرے خلیفہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے بہت سے مجوسی دائرہ اسلام میں آئے، ان کی آسانی کے لیے کہا گیا عبادت کو تم نماز.
کہہ لو تو وہی کنٹینیو کر دی گئی، ورنہ رسالت مآب کے دور میں صلاۃ تھی، خلیفہ اول کے دور میں بھی صلاۃ تھی، اس کے بعد ایسی نماز ہوئی کہ آج تک نماز ہے، اسی لیے نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ قائم ہوتی ہے۔ جیو جیو قبلہ، کیا بات۔ میں نے کم و بیش 5 منٹ لگائے دیکھیے یہ بات آپ تک پہنچانے میں، کیونکہ تاریخی تناظر میں بھی ضروری تھی اور بے حد حساس ہے، اس لیے میں نے اتنا وقت لگایا۔ جملہ صرف ایک دینا ہے مجھے اس میں، اور پہلے والی کنٹینیوٹی میں اس کو جوڑ کے آگے نکل جانا ہے۔ آج بھی یہ ان پریکٹس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یا تو جب بلایا جاتا ہے اس عبادت کے لیے تو اللہ اکبر، اس صورت میں اذان ہوتی ہے مکمل۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے، ایسا بھی دیکھا ہوگا کبھی، جب یہ اذان نہیں ہوتی تو پھر کیا ندا دے کے بلایا جاتا ہے، الصلاۃ الصلاۃ۔ آج بھی یہ ان پریکٹس ہے، جو جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اب سنیے گا، جب یہ ندا دے کے بلایا جاتا ہے تو وہ عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہوتا جسے آپ نماز کہتے ہیں۔ غدیر قوم میں سرکار مولا محمد نے حضرت بلال کو کہا، بلال بلاؤ ان سب کو، تو سرکار بلال نے کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ اب سوال یہ ہے، یہ کہنے کے بعد کیا وہ عمل کیا گیا جسے آپ اور میں نماز کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے 3 دن قائم رہی ہے غدیر، مجھے غدیر نہیں پڑھنا لیکن ایک بہت بڑی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، 3 دن رہی غدیر میں اذان ہوئی ہے، علی ولی اللہ والی غدیر میں اذان ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے حی علی خیر العمل، وہی، لیکن وہ ہوئی ہے جب اعلان ہو گیا اس کے بعد۔ میں کہہ رہا ہوں جب اعلان کے لیے بلایا گیا، جب رسالت مآب نے کہا انہیں روکو، بلاؤ، پیچھے والے آپ بلاؤ بلاؤ، تب بلاؤ ان کو، کیا کہا الصلاۃ، صلاۃ کہہ کر حضرت بلال بلا رہے ہیں، تو اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ ختمی مرتبت میرے مولا منع کرے نا، بلال الصلاۃ کیوں کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی موجودگی میں بلال کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہی کے حکم سے کہا جا رہا ہے الصلاۃ، تو الصلاۃ کہہ کر رسالت مآب ولایت علی بتا رہے ہیں، تو صلاۃ کا ترجمہ نماز نہیں ہے، ولایت علی ہے۔ صبح صبح اٹھ کے فجر پڑھیے، دوپہر میں ظہر اثر پڑھیے، ظہرین، شام میں آپ مغربین مغرب عشاء پڑھیے۔ یہ وہ عبادات ہیں جو آپ پر لازم کر دی گئی ہیں، یہ لازم تھیں، یہ لازم ہیں، غدیر سے پہلے بھی تھیں، غدیر پہ بھی ہیں، غدیر کے بعد بھی ہیں۔ الصلاۃ، اب اسے ذرا جوڑیے، بلال کہہ رہے ہیں الصلاۃ بلا رہی ہے، آؤ۔ بادشاہ سرکار امیر المومنین خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، باقی سارے خطبات علی ہیں، خطبۃ البیان علی نے نہیں کہا، خطبہ افتخاریہ کیا مولا علی نے نہیں کہا، خطبہ تتنجیہ کیا مولا علی نے نہیں کہا، حدیث طارق کیا مولا علی نے نہیں کہی؟ یعنی جہاں بادشاہ کے فضائل ہیں بس وہی خطبات وہ نظر آتے ہیں مولوی کو کہ جس کے اندر اسے لگتا ہے کہ تاریخ میں کہیں کوئی 19-20 ہوئی، جہاں علی کے فضائل ہیں وہیں آپ کو کوئی نہ کوئی شک نظر آ رہا ہے۔ انہی خطبات میں مولا علی کہہ رہے ہیں انا صاحب الصلاۃ۔ کیا آپ سلامت رہیے، انا صاحب الصلاۃ، انا صلاۃ المومن،
یعنی میں مومن کی صلات ہوں، صاحب الصلات، میں صلات کا مالک ہوں۔ میں صاحب کا ترجمہ پہلے بھی سرکار مولا ولی اللہ صاحب بادشاہ کے اسماء کے حضور میں ہو چکا ہے کئی بار۔ مالک، میں صلات کا مالک ہوں، میں مومن کی صلات ہوں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، خدا کی قسم تمسخرانہ تبسم کرنے کو دل کرتا ہے ان عقلوں پر، یا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان عقلوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ صلات کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو گئی۔ علی بادشاہ صلات ہے، جو پڑھ رہے ہیں نماز ہے، یعنی نماز میں علی کا نام آنے سے وہ باطل ہو گئی ہے، تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اقیم الصلاۃ، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، صلات کی وجہ سے باطل ہو گئی۔ کیا کہیں؟ لعنت بیش اقیم الصلاۃ۔ ایک بات بتائیے، سوچئے گا کبھی، ایک شے صبح اگر قائم کر دی جائے، کیا دوپہر اسے دوبارہ قائم کرنا پڑتا ہے؟ اور جو دوپہر کو قائم ہو تو کیا شام کو اسے پھر قائم کرنا پڑے گا؟ جو شے قائم ہو جائے نا وہ پھر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کیا بات ہے، جیو گے۔ جب تک صرف پڑھیں گے تو پھر پڑھتے ہی رہیں گے، اور جب قائم کر دیں گے آپ تو یقین مانیے پھر نماز سے صلات کا سفر ایک لمحے میں طے ہوگا، ایک لمحے میں۔ میرا علی بادشاہ نماز با اعتبار صلات، با اعتبار نماز، جو بھی کہہ لیں، جب بھی اس کی اہمیت کی بات کی جاتی ہے تو بادشاہ مولا علی مالک کا، ظاہر بات ہے جن ایام میں ہم ہیں مالک کی شہادت کے، مولا کی ضربت کا حوالہ علی بادشاہ حالت صلات میں ظاہر میرے مولا ضرب لگی میرے مالک کو، یہی حوالہ دیا جائے۔ ایسی ہی ایک بات ایک شخص نے مولا علی سے کر دی تھی، یا علی ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، تو علی بادشاہ کا جواب قیامت تک آنے والے ان شک کرنے والوں کے منہ پہ تماشا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا اپنے سجدوں کو میرے سجدوں سے ملا رہا ہے؟ علی نے آج تک کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ علی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ واجب الوجود ذات، غیب الغیوب ذات، جو وجود نہیں رکھتی لیکن ثابت ہے، غیب الغیوب، حیت، مائیت، نوعیت، کیفیت، کسی کا اس ذات واجب الوجود پہ اطلاق ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بادشاہ علی کے حوالے سے بات کی جائے یہ، تب پیٹ میں بڑا مرور اٹھتا ہے۔ لیکن مولوی خود اللہ کو دیکھنا چاہتا بھی ہے اور اس کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتلاؤں، یہی ایام ماہ سیام چل رہے ہیں روزے کے، آپ اکثر جگہوں پر کہیں نہ کہیں اس حدیث کا تراشا دیکھ لیں گے، آپ کہیں ٹیلی ویژن پر یا کہیں سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا چلتا ہوا، کیا جو حدیث بیان کی جاتی ہے سرکار ختم مرتبت کے ذیل میں روایت کے ساتھ، اور ہمارے ہاں عالم اسلام میں بہت رائج ہے اور کری جاتی، کیا کہ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ روزہ دار کو روز محشر سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب اسے اس کے روزہ رکھنے کے انعام کی صورت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کہنے والے نے کہہ تو دیا، آپ نے سن بھی لیا، بڑی کمال بات ہے، یعنی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے انعام میں روز محشر میں اللہ کا دیدار ملے گا۔ ایک بات بتائیے، وہ دیدار کیسے ملے گا؟ آپ کریں گے کیسے؟ کیونکہ جو نظر آ جائے وہ پھر اللہ تو ہے نہیں۔
کیا بات کیا بات. یعنی جسمانیت ہے نہیں، حیت ماہیت نوعیت کیفیت، کسی بھی انداز میں جسمانیت وہ اس میں تو ہے نہیں. آپ کہیں نور، تو خدا کی قسم وہ نور بھی نہیں ہے، کیونکہ نور تو خود اس کی مخلوق ہے. میں اور آپ تو مجبور ہیں اسے نور کہنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑا، اس سے اعلیٰ لفظ ہی کوئی نہیں ہے. لفظوں کے قیدی ہیں ہم. اس سے اعلیٰ بڑا لفظ مل گیا تو وہ لیکن وہ بھی نہیں ہے. بھئی جو نور بھی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے، حدیث آپ نے سمجھی ہی نہیں. آپ منتظر ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے روز محشر اللہ کا دیدار کریں گے اور بہت خوش ہوں گے. آپ یقین مانیے وہ وقت آنے دو، دیدار الہی ہوگا. حدیث میں شک نہیں ہے، لیکن بندوں کے سمجھنے پر بڑا شک ہے. یعنی کوئی تو ہوگا جسے روزہ دار محشر میں دیکھ کر کہے گا اچھا آپ اللہ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈرے علی 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 علی. اب میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ بلا کسے دیکھے گا، مجھے کیا معلوم. یعنی کوئی تو ہے جسے دیکھا جائے گا. کیسے دیکھا جائے گا میں کیا جانوں. آیت الکرسی سب نے یاد کر رکھی ہے، سب یاد، اور الگ الگ مواقعوں پہ الگ الگ مقاصد کے لیے پڑھی جاتی. کیا فضیلت ہے. اب آیت الکرسی میں جو کرسی ہے کسی کی تو ہے، اور کرسی کی ہی مثال کیوں ہے. لیکن اگر آپ اب اس کو کرسی سمجھ لیں جیسے لکڑی کی کرسی ہوتی ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی تو نور، حیت ماہیت نوعیت کیفیت ہے ہی نہیں. یعنی آپ معاشر میں کیا ہو گئے، آپ کچھ بھی ہو جائیں، آپ نور کے بھی بن جائیں، تب بھی اسے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نور کے ہی ہیں. وہ سدرا پہ کھڑے ہو کے کانپتے ہیں، کہاں اس کو دیکھا جائے. جبرائیل اگر نور کا ہو کر اسے نہیں دیکھ سکا، آپ نور کے ہو بھی جائیں تو کیسے دیکھیں گے. تو کوئی تو ہوگا، کوئی کیسی جسم و جسمانیت نہیں، وہ اس سے مبرہ ہے، جسے دیکھ کر دیدار الہی سمجھا جائے گا. آپ یقین مانیے اس وقت کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا ارے کیا شرک کر رہے ہو، یہ تو نہیں اللہ. کیوں؟ کیونکہ ثابت ہے دیدار الہی ہو جائے گا. بس یہی کہہ رہا ہوں جب سے میں نے بولنا شروع کیا ہے مجلس میں پہلے لفظ سے. کیا بھئی اللہ تو دعویٰ ہے. علی نے کہا نحنو دلیل اللہ، میں دلیل ہوں اس کی. اب جہاں جہاں اللہ کا دعویٰ ہے ثابت کرنے کے لیے دلیل علی ہی ہے. بے شک بے شک. کیا بات. جہاں جہاں تک دعویٰ جائے گا وہاں وہاں تک دلیل یہ. وہ کہتا ہے میں میزان پر اعمال تولوں گا. علی بادشاہ کہتے ہیں وہ میزان میں ہوں جس پر اعمال تولیں گے. وہ کہتا ہے میں جنت اور جہنم میں ڈالوں گا، تقسیم کر. علی کہتا ہے تقسیم نار والجنہ، جنت کو جہنم کو تقسیم کر. وہ پل صراط. علی بادشاہ کہتا ہے میری یہ ولایت ہی پل صراط. وہ کل شیء قدیر. علی بادشاہ کہتا ہے کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت اس کے علم کی وجہ سے ہے. نحنو علم اللہ، ہم ہی اس کا علم ہے. یعنی جو کچھ ہے اس کا، اس پہ توجہ کیجئے گا، جو کچھ ہے اس کا اور سب کچھ اسی کا ہے. تو جو کچھ اس کا ہے نا وہ علی سے ظاہر ہے، اور جو علی سے ظاہر نہیں ہے نا پھر وہ اس کا بھی نہیں ہے. کیا بات. یہاں سے دلیل آئے گی. اور علی بادشاہ نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جس پہلو پر اس کے دعوے کو ثابت نہیں کیا. علی سے میں نہیں کہوں گا آج کی مجلس، شاید اس زمن میں میں نے
बादशाह की अता से, उनके करम से जितना कुछ कहा उस पर ये जुमला दलील की सूरत में आ रहा है। जितना क्या मेरा मौला बादशाह, उसके दावे की दलील मेरा मौला अली। सरकारे खत्मी मर्तबत ने जब ज़ाहिरी ऐलान किया ना, जिसे हम इस्लाम का ज़ाहिरी ऐलान कहते हैं, तो मेरे बादशाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या ये कलमे की सूरत में अपने अंदर दावा नहीं है? बेशक है। उसके सिवा कोई नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी दावा है। बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी दावा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह सरकार खत्मी मर्तबत रसूल हैं। ये दोनों दावे दावे ही हैं जब तक इसके आगे दलील नहीं है। अली वलीउल्लाह। क्यों? क्योंकि इसी विलायत से सरकार खत्मी मर्तबत का खातमुन नबीयीन होना साबित है, क्योंकि इसी विलायत से उस ज़ाते वाजिबुल वजूद की विलायत साबित है। इसी से अली बादशाह अपना तारुफ नहीं कराया अली ने कभी। अली बादशाह का जितना कलाम है वो भी कि जिसमें अली मालिक अना कह रहे हैं, अना अना कह रहे हैं, उसमें भी अली अपना तारुफ नहीं करा रहा। ये उसके किसी न किसी दावे पर दलील देकर अली कह रहा है वो है ऐसा ऐसा जो कहा गया, दलील मैं हूं दे रहा हूं। अली अगर अना कह रहे हैं ना, अना अना वो अना मैं और मैं ही मैं, तो ये अली नहीं है। बहुत नाजुक बात थोड़े से इल्मी मामलात से होती हुई ज़रा आगे की जानिब थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, मालिक मेरी मदद फरमाए कि मैं आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा सकूँ। मौला आपकी मदद फरमाए कि आप उसको समझ भी सकें, उसको बिलखसूस अपने अंदर जज्ब कर सकें। तो वो जो रखिएगा यहाँ पर हसास मकाम और नुक्ता, लेकिन जितना कुछ कहा है उस तनाजुर में बोल रहा हूँ। मेरा मालिक बादशाह अना अना वो अना मैं और मैं ही मैं, ये अली नहीं है, ये अली नहीं है। ये भी वही उसी के दावे की दलील चल रही है। अब आप अगर सवाल करें तो आपको हक है, पूछें कैसे। अभी जवाब बादशाह सरकार अली का अपना फरमान है, तुम अपने अंदर से अपनी मैं को खत्म करो तो वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी मैं बनकर बोलेगा। जो आपको और मुझे कह रहा है अपनी मैं खत्म कर, वो बोलेगा, तो उसके अंदर कौन बोल रहा है? क्या बात है। उसके अंदर कौन बोल रहा है? जो अली कह रहा है ना, अना अना, ये दलील आ रही है उसकी, अल्लाह की। मैंने कई दफा ये जुमला कहा है, लुत्फी बड़ा आता है कुछ भी हो तो इस जुमले की सूरत में उसका नतीजा अल्लाह की मैं को अली कहते हैं। क्या बात है। अना कहा ना मेरे बादशाह ने, अल्लाह की अनामियत को अली कहते हैं। यानी वो ऐसा एक है जिस पर एक का इतलाक नहीं होता। अली बादशाह नाहनो होवा होवा नाहनो। अच्छा, फिर
ہووا نہنو، یعنی وہ بھی ہوئے یہ بھی ہوئے، پھر بھی وہ ہیں، یہ ہے، وقت کی قید ہے ہی نہیں، نہ پتا کب وہ یہ کب یہ وہ یا یہ یا وہ یہ ایسا گلدستہ ہے کہ جس کو اگر تم ترتیب سے سلجھانا چاہو گے تو سلجھنے والا نہیں ہے، اس کو ایسے ہی قبول کر کے خوشبو حاصل کرتے رہو۔ اگر یہ جاننا چاہو گے وہ اور یہ میں، وہ کون یہ کون، وہ کب یہ کب یہ وہ کب وہ یہ، جواب نہیں ملے گا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ اکبر کہہ کے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے کہیں یہ وہ ہوا اور تو نے کہا علی کی وجہ سے نماز باطل ہے، سب کچھ گیا۔ نعرہ حیدری یا علی، آپ سلامت رہیے۔ دلیل دے، پھر اس بات کی دلیل آ رہی کیسے آئیے ابھی جہاں جس تناظر میں بات ہے بس میں صرف اسی حد تک رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں بس ابھی جب بیٹھا بالکل یہاں اس نشست پہ آ کے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں اور کیمرہ آن کر کے آپ سے مخاطب ہونے سے بس آپ سمجھیے 1 آدھ منٹ 2 منٹ پہلے بس یہ ذہن تھا کہ اس عنوان پہ اس انداز میں آپ سے بات کی جائے، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک مجلس میں اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ کوشش کہ آخری منزل کی جانب بڑھنے سے پہلے اس بات کو اتنا مکمل کر دوں، شاید خمسے کی حد تک یہ بات ہو، لیکن مجھے ایک مجلس میں کرنی ہے، تو اب اتنا وسیع عنوان ایک ہی نشست میں مکمل کرنے کے لیے تھوڑی سی اب جو میں نے کہا ہے اس کی دلیل پہ میرے ساتھ چلیے گا تو پتا چلے وہ جو دلیل سے بات شروع ہوئی اور صلاۃ تک آئی ہے جسے قائم کرنے کا حکم ہے، کیسے الصلاۃ اعلان ہو گیا، غدیر میں بلایا، الصلاۃ بلا رہی ہے، الصلاۃ کا اعلان ہونا ہے، اعلان بادشاہ سرکار امیر کی ولایت کا، اللہ نے کہا پہنچا دو۔ جو کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے، آپ ذرا تول کے دیکھیے گا کہ بعض اوقات ہمیں خود پتہ نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ کے بھی جسے آپ ہم نماز کہہ رہے ہیں اس کے بھی پہنچانے کا ہی حکم تھا، سرکار ختمی مرتبت کو کہا گیا ہمارے آپ کے لیے ہی نا کہ دیجئے، پہنچا دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد پہنچائیے، روزے کے لیے یہ نہیں کہا پہنچائیے، عبادات کے لیے نہیں کہا پہنچائیے، لیکن جب غدیر میں آئے نا پہنچائیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلغ، پہنچا دے، جسے ہمارے ہاں تبلیغ کے لفظ کی صورت میں لوگ جانتے ہیں۔ تبلیغ کہتے ہیں پہنچانا، کسی بھی بات کی تبلیغ کرنا، اس بات کو پہنچانا۔ نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے نماز پہنچانا، روزہ رکھ لو تبلیغ کی جاتی ہے روزہ پہنچانا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے جو آپ کے ہاتھ میں 6666 آیات پر مشتمل کتاب اللہ ہے، یہ جو قرآن ہے، اس میں کسی آیت میں اللہ نے نماز روزے کسی کے ساتھ بلغ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس کی تبلیغ کرو۔ بلغ کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے جب غدیر میں اللہ نے کہا اے محمد ولایت علی بلغ، پہنچا، کیا بات، یہ پہنچا۔ اب ایک بات بتائیے، خوش تو بہت ہوتے ہیں ہمارے ہاں، مجھ سمیت حقیق سمیت جتنے ذاکرین خطبہ ولایت علی کی تبلیغ، ولایت علی پہنچائے، اور سامعین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں، مجھے یہ بتائیے ولایت علی، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں، اگر بات آپ تک پہنچ گئی میری نوکری ہو جائے گی، آپ یقین مانیں۔ آپ کو اور مجھے پہنچانے کے لیے اس ذات واجب الوجود نے اپنے رسول سے کہا بلغ، ولایت علی پہنچا، کسے؟ آپ کو، مجھے پہنچا دی گئی۔
हमें कहा गया मानो, मानना है, जो पहुंचाया गया उसे मानना है। पहुंचाना यानी बल्लिग किसे कहा गया? मालिक मोहम्मद बादशाह को। ये सारा निजाम जो ऊपर नीचे हो गया है वो इसीलिए तो हो गया, हमें हुक्म था मानने का, हमने रसूल वाला काम शुरू कर दिया, पहुंचाने का। विलायत अली पहुंचाना तेरा मेरा काम नहीं है, विलायत अली इतना बड़ा काम है। अल्लाह अपने आखिरी रसूल से आखिरी काम लेता है, विलायत अली पहुंचा। बेशक इतना बड़ा काम, विलायत अली पहुंचाना रसूल का काम है, कारे रसूल है, कारे नबूवत है। विलायत अली पहुंचाना बादशाह मालिक मोहम्मद अव्वल का काम है। उन्हें कहा गया बल्लिग, आप पहुंचाइए, आप पहुंचाइए। हमें आपको कहा गया मानिए, यकीन रखिए। हमने मानना यकीन रखना होता है अपने लिए, पहुंचाना होता है दूसरों के लिए। मैं ये बात यहाँ रुक के मैंने इसलिए कही है, पैगाम भी है और बिलखुसूस इंतसार भाई मौजूद भी हैं यहाँ। हमेशा जब भी बात होती है उनकी भी यही इसरार होता है कि वो बात जो आने, जो मौजूद है, बच्चे जो आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके काम आए। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए, हम सब के लिए। हमने विलायत दूसरों को पहुंचाना मनवाना शुरू की हुई है। हमें खुद मानना है विलायत को, खुद यकीन रखना है उस विलायत पर। दूसरे को पहुंचाना, भाई अब अली बादशाह के फजाइल, अली बादशाह का वो और है, विलायत और है, समझ नहीं रहे आप इस बात को। खुद का यकीन मुकम्मल कर। ये सवाल नहीं होना तूने कितनों से अली मनवाया, सवाल ये होगा तूने अली माना। सारा मसला ही खत्म है किबला। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ और इस बात पे मुझे, मैं तशक्कुर हूँ, ममनून उस बादशाह का सजदा गुजार हूँ कि इतना मकबूल बच्चों में, जवानों में, हत्ता के बड़ों में। अक्सर मैं कहीं भी मजलिस के लिए जाऊं तो वो कहते हैं जी वो आपने जो एक जुमला कहा था जी वो हमने समझ, वो हमारी जिंदगियां सीधी कर। वो बादशाह नहीं अता किया था, मैंने एक बार कहा था और बार बार कहता हूँ उसको कि हुसैन सबका, अली अपना अपना, अली अपना अपना। ये इसी कंटिन्यूटी में मैंने अर्ज किया था, अली अपना अपना। मैंने अपना अली आपसे नहीं मनवाना, मुझसे मेरे अली का सवाल होगा, आपसे आपके अली का सवाल होगा। जितना अली आप जानते हैं ना उतना ही आपसे पूछा जाएगा, जितना अली मैं जानता हूं उतना मुझसे पूछा जाएगा। बादशाह की हदीस को इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब सरकार खत्मी मर्तबत ने कहा हर शख्स से उसके ईमान के मुताबिक सवाल किया जाएगा। अब आपका और मेरा जो ईमान है उसी के मुताबिक होगा। अपना अली दूसरों से मनवाते मनवाते खुद अली पे शक ना कर बैठना। क्या बात। कहते हैं ना जी कि गए थे हम दूसरों को मनवाने समझाने, अपना मामला भी हाथ से धो बैठे। खुदा राय समझ लीजिए, विलायत बड़ा नाजुक मामला है, क्योंकि ये अल्लाह की है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह की है। उसने रिसालत या नबूवत को अपने लिए नहीं पसंद किया मुख्तसर। अल्लाह हो कर जो है यहाँ, अल्लाह हो कर, ये हो कर भी मुनासिब नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, लेकिन लफ्जों की कैद है। वो अल्लाह है फिर भी कहता है मैं वली हूं, मैं वली हूं। तो फिर विलायत को समझो। इस विलायत का इजहार मौला मोहम्मद से, इस विलायत का इजहार मौला अली से, और कंटिन्यूटी में वो जो ज़कात देते हैं बादशाह सरकार मौला वलीउल असर मालिक तक वो ही विलायत आ रही है।
پہلے علی کی ولایت پہ شک کرنے والے آخری علی کی ولایت سے کوئی امید نہ رکھو، نہیں ملے گی، نہیں نصیب ہوگی۔ اور خواہش بھی میری بھی ظاہری بات ہے، اور جتنے منتظمین اس چینل کے ان کے حوالے سے بھی انتصار بھائی کی بھی میں اس کانٹیکسٹ میں آخری منزل کی جانب بڑھتے ہوئے ایک بات ضرور کرتا جاؤں گا، جو کہہ رہا ہوں وہ بھی مکمل ہوگا۔ علی مولا سے مخالفت کیا ہے؟ کیا مخالفت رہی کہ اتنی بڑی دشمنی میرے بادشاہ علی سے وہاں سے یہاں تک چلی آ رہی ہے اور کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بادشاہ کی تمام احادیث اپنی جگہ، کون علی سے بادشاہ سے محبت رکھے گا، کون بغض رکھے گا، بے شک اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں، لیکن وجہ سوچی آپ نے خالی، وجہ ہی یہ ہے۔ ایک بات بتائیے، میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں اور آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ کیا ایسا، بس ایسے ہی خود کی تعریف کرتا رہتا ہے، بیکار آدمی۔ آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ یہ براہ راست ہو گیا مجھ سے، لیکن ایک ذات جو بھی کہہ رہی ہے وہ کسی ذات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اس کے باوجود اس کا انکار، اس پہ شک اور اس سے دشمنی، یہ پھر اس سے دشمنی نہیں ہے، یہ اس سے دشمنی کی جا رہی ہے جسے وہ ثابت کر رہا ہے۔ علی سے دشمنی، علی سے دشمنی نہیں ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ علی نے خود کو ثابت نہیں، دعویٰ تو وہاں سے تھا، علی دلیل ہے۔ علی کی ساری ظاہری حیات طیبہ یہ دلیل ہے، وہ ہے، یہ دلیل ہے کہ جیسا جیسا کہا گیا وہ ویسا ہی ہے۔ وہ رحمان ہے، براہ راست آ کر رحم کر کے بتائے آپ کو، واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، مخلوق بنا رہے چپ کر کے، کیا سوچ رہا ہے؟ وہ رحمان رحیم ہے، وہ قہار جبار ہے، یہ دونوں یا رحم کرے گا یا قہر کرے گا۔ جب رحم کرتا ہے تو پھر قہر نازل نہیں ہوگا، جب قہر نازل کر دیا اس وقت تو رحم نہیں ہے نا، وہ معافی مانگ لیں پہلے، وہ تو الگ بات ہے، دونوں کیفیتیں ہیں، تو کیسے اظہار کرے گا وہ؟ ارے یہی علی ہے، جب یہ غضبناک ہو تو اللہ غضبناک ہے، جب یہ رحم کرے تو اللہ رحم کر رہا ہے۔ اس سے ثابت، اس نے ثابت کیا، وہ ہے رحم کر کے بتایا، کرم کر کے بتایا، اور ذوالجلال والاکرام، اس کا جلال ہے، کیسا جلال ہے، کبھی علی کا جلال نہیں دیکھا۔ یہ اس علی کا جلال ہے جو علی کا علی ہے، ثابت کر رہا ہے علی پھر دلیل سے کہ جلال کیسا ہے، اور اس کے جلال میں اس کے رحم کو آواز دو، اس کے پھر سنیے گا، اس کے جلال میں اس کے رحم کو آواز دو، تو کیا بات کہی جاتی ہے کہ اس کی رحمت اس کے جلال پر، اس کے قہر پر حاوی ہے، وہ فوراً اپنی رحمت کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیے، اس کے جلال میں اس کے رحم کو آواز دو تو وہ رحم کرتا ہے کیسے؟ علی بادشاہ جنگ کر رہے ہیں تو جلال میں ہے، علی جنگ کر رہا ہے، اب سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ پھینک کر کہتا ہے یا علی تلوار نہیں ہے، جلال میں رحم کیسے کیا جاتا ہے؟ علی کو دیکھو نا، ذوالفقار اس کی طرف اچھال کے کہتا ہے لے یہ تو لے لے، آپ سلامت، جلال میں رحم کی مثال، اس سے آگے یعنی اللہ کی صفات، اس کے کمالات، اس کے اختیارات آپ بتاتے رہیے، علی بادشاہ کی ظاہری حیات کو سامنے رکھیے، وہی ثابت ہو رہا ہے۔ علی خود کو نہیں کر رہا، علی دلیل بن کے اسے ثابت کر رہا ہے، اسے ثابت کر رہا وہ ہے۔ کیا مخدومہ علیہ نے کہا تھا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے تو ہے، کیسا ہے؟ اب علی بادشاہ، اب یہاں پر میں وہ
روایت وہ حدیث میرے بادشاہ کی رکھوں تو شاید میں اپنے طور پہ کہوں کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں. بس آخری منزل کی جانب بڑھیں گے کہ اکثر یہ بات کہی جاتی جب معراج سے واپس تشریف لائے نا بادشاہ مالک سرکار ختم مرتبت, تو الگ الگ سوال الگ الگ اصحاب نے کیے. تو ایک سوال یہ بھی ہو گیا, یا رسول اللہ سے ملے جی, اللہ سے باتیں کی جی, اللہ کو دیکھا جی, اللہ کے پاس گئے. اب جو حیت مائیت کیفیت نوعیت میں نہیں آتا, یہ وہ جانے اور وہ جانے کہ اس نے اسے کیسے بلایا, وہ اس کے پاس کیسے گیا, کہاں گیا. نور وہ بھی جب کچھ نہیں تھا وہ بھی تھا, وہ بھی تھا جب زمین زماں مکان نہیں تھا وہ بھی تھا, وہ بھی تھا جب نور بھی نہیں تھا تب بھی وہ بھی تھا, وہ بھی تھا. اور میں مجبور ہوں, اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس عبارت میں سے بھی نکال دو, شاید سمجھ جاؤ. وہی تھا, وہی تھا, وہی ہے, وہی رہے گا. آپ کو آئینے میں خود کو خود دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سوچئے گا, اس پر گفتگو تمام ہے. آپ کو آئینے میں خود کو خود دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ قبلہ آنکھیں چاہیے. اپنی ہی آنکھوں سے آپ خود کو دیکھتے ہیں. اب بڑا لطف آتا ہے یہ کہنے کا, علی عین اللہ, علی عین اللہ, علی اللہ کی آنکھ ہے. آئینے میں خود کو خود دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے ہے. آنکھ جیسا آپ کو آپ کا اپنا آپ دکھائے گی, آپ لازم ہے ویسا ہی خود کو جانیں گے. کائنات آپ سے جھوٹ بول سکتی ہے, آپ کی آنکھ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گی. وہ آپ کو ویسا دکھائے گی جیسے آپ ہو. بس یہی واجب الوجود کی عین اللہ کی دلیل اور کمال ہے. آپ کی آنکھ آپ کو اپنا آپ دکھائے گی. عین اللہ وہ ہے جو اسے اس کو بھی دکھاتا ہے اور زمانے کو وہ کیسا ہے یہ بھی دکھاتا ہے. مولا آپ کی زندگی مالک یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلامت رکھے, ان کی جوتیوں کو سلام ہے. آپ آباد رہیں, آپ کے گھروں کے چراغ ولایت کے روغن سے روشن رہیں, ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں, نسلوں میں یہ ولا و عزا ہمیشہ جاری و ساری رہے. یہ کمال عین اللہ ہے, یہ حقیقت عین اللہ ہے. میرے بادشاہ سے منسوب یہ جتنے بھی القاب ہیں انہیں کبھی اپنے وجود پر اطلاق کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی جیسی میری تیری آنکھ ہے علی ایسے عین اللہ ہے نہیں, جیسے میرے تیرے ہاتھ ہیں علی ایسے ید اللہ ہے نہیں, جیسے میرا تیرا چہرہ میری زبان آپ کی زبان علی ایسے لسان اللہ وجہ اللہ نہیں. علی اپنی پوری ذات میں عین اللہ ہے, علی پوری ذات میں ید اللہ ہے, علی پوری ذات میں وجہ اللہ ہے, علی پوری ذات میں جنب اللہ ہے, علی پوری ذات میں ولی اللہ ہے. پوری ذات آنکھوں کی وجہ سے عین اللہ نہیں, علی عین اللہ ہے. زبان کی وجہ سے علی لسان اللہ نہیں, علی لسان اللہ ہے. چہرے کی وجہ سے علی وجہ اللہ نہیں, علی وجہ اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. اس کی حقیقت اس کے پیچھے ایسے دکھاتا ہے. مولا اللہ کو دیکھ, اللہ سے ملے, اللہ سے بات ہوئی, کہاں, کہا
اللہ کیسا ہے؟ اب ختم مرتبت کیسے بتائیں اللہ کیسا ہے؟ بھئی وہ تو میرے بادشاہ کی سماعت جس نے اللہ کی آواز سنی، وہ تو میرے مولا کی آنکھیں جس نے اللہ کو دیکھا. اب وہ نظر کہاں سے لائی جائے جو اسے دیکھ لے سوائے ختم مرتبت کے؟ کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا، کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. بھئی کیسے بتائیں؟ تو اب مجھے بتاؤ، کیا ختم مرتبت نے نہیں کہا یا علی انت لسان اللہ، انت عین اللہ، انت وجہ اللہ، انت ید اللہ، انت جنب اللہ، انت ساق اللہ؟ یہی میرا بادشاہ کہہ رہا ہے نا مولا علی مالک کو. اب جب سائل نے کہا وہ کیسا ہے، مولا محمد عرب کے ان بدوؤں کو کیسے سمجھائیں تجھے مجھے کہ وہ کیسا ہے؟ ایک ہی بات تھی، مسجد نبوی کے دروازے سے علی داخل ہو رہے تھے، کہا موڑ کے دیکھ کیسا ہے. کیا بات ہے. ایک گھنٹے سے اوپر ہے. اگر اس ساری گفتگو کو چھوڑ کر صرف اسی جملے کو لے کر کوئی یہ کہے کہ شرک ہو گیا تو پھر قبلہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ نہیں. ایسا کیسے؟ ایسا کیسے؟ کیا کہا میں نے؟ آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اسے دکھاتا ہے وہ کون؟ علی، جو کسی کو نظر نہیں آتا، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا. ایک آخری جملہ کہہ کے یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنا یقین بیان کر رہا ہوں. اب اس کے لیے کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی حدیث، یہ ظاہری بات ہے نہیں یہ، لیکن یہ تمام دلائل، یہ تمام حدیث، یہ تمام حوالے، جو کچھ بھی کہا گیا یا کہا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اب آپ کو اچھا لگے بسم اللہ. آپ یقین مانیے مالک نے کہا وہ ہے، مولا نے کہا وہ ایسا ہے، ایسا ہے، قادر مطلق، کل شیء قدیر، جتنی بھی صفات وہ ہے. وہ مالک نے کہا وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ دکھائی نہیں دیتا. میں مفروضاتی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، اگر کہہ کے، اگر میں اسے دیکھ بھی سکوں، اگر میں اسے دیکھ بھی سکوں تو اسے دیکھ کر بھی مجھے اس کے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا علی سے سن کر یقین ہے. کیا جتنا علی سے سن کر، علی سے جان کر یقین ہے کہ وہ ہے، یہ یقین زیادہ بڑا ہے. یہ کیونکہ جس نے کہا نا وہ ہے، کیا کہا تھا میں نے سوال پوچھ کے؟ کلام بڑا کہ متکلم بڑا؟ متکلم بڑا. متکلم جب علی ہے اور کہہ رہا ہے وہ ہے اور کیسے کیسے ہے، تو پھر کلام کو اس کے تناظر میں دیکھنا ہے. اسی تناظر میں دیکھیں اور ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. یقین پہلے کس پہ رکھیں؟ ختم ہو گئی بات. یقین کس پہ رکھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی محمد مولا علی. یقین پہلے کس پہ؟ یقین ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے اور سب یہی کہیں گے، اللہ پر یقین. اصول کی بنیاد پہ یہ سوال کا جواب سوچتے رہیے گا اور خود کو خود ہی دے دیجیے گا. سب یہی ہے، اللہ پر یقین پہلے. مجھے ایک بات بتاؤ، نہ دکھائی دیا، نہ سنائی دیا، نظر آیا، نہ محسوس ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں، خود کبھی تعارف نہیں کرایا، میرے تیرے بیچ خود سے کبھی آیا نہیں. ایسے ہی ہمیں اپنے سامنے روبرو کبھی کیا نہیں، لیکن وہ ہے. کس نے بتایا؟ یہی تو محمد و آل محمد نے بتایا کہ ہے. اتنا صحیح سوال ہے، اسی کے جواب کو ایمان کہتے ہیں، اسی کے جواب کو یقین کہتے ہیں. بھئی جس نے بتایا کہ وہ ہے، جتنا یقین اس پر ہوگا اتنا ہی تو اس پر ہوگا نا. کیا بات ہے، کیا بات. پہلے یقین
متکلم پر کرنا پڑتا ہے، پھر کلام پر یقین آتا ہے۔ پہلے علی تو مان لے، پہلے علی تو مان لے، پھر ماننا علی کا اللہ کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو متکلم کو مان کیا کہنے متکلم تیرے، متکلم مان بادشاہ مالک محمد، متکلم مان میرا مولا علی۔ جب متکلم کو مان جائے گا نا کہ ہاں ارے کیا کہنے، آپ یقین مانو، ختم کر رہا ہوں یہاں پر، آپ یقین مانو متکلم اور کلام کا یہ معاملہ جیسے مالک محمد اول سے شروع ہوا تھا نا، ایسے ہی میرے مولا محمد آخر پر آ کے ختم ہوگا۔ وہی اصول، وہی پیمانہ رہے گا، لیکن دھیان رکھنا کہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ نہ پڑھنے والے کافروں سے بدتر نہ ہو جانا۔ کیوں؟ میرے مولا محمد اول نے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کے پوچھا تھا کافروں سے، میں کون؟ مکے کے کافروں نے کہا صادق۔ کہا میں کون؟ مکے کے کافروں نے کہا امین۔ کہا میں کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ بس یہی اصول اور پیمانہ بن گیا۔ میرا مولا محمد آخر بھی آ کر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہی سوال کرے گا، یا ایھا الناس، میں کون؟ میرے بادشاہ کا پہلا یہی خطبے کا میں کون؟ یہ جو تو زندگی گزار رہا ہے نا، یہ زندگی وہ مہلت ہے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی جو اس نے پوچھنا ہے، میں کون؟ مکے کے کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا، محمد کے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، لیکن کہا صادق ہے، لیکن کہا امین ہے۔ اب جو آنے والا پوچھے گا میں کون، جواب سوچ کے رکھنا کہ تو نے اسے دیکھ کر کیا کہنا ہے کہ آپ کون، یہ جواب سوچنا ہے۔ آپ کون؟ جب وہ پوچھے گا نا میں کون، اب کیا جواب دو گے کہ وہ کون؟ بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں جس پہ ختم۔ اب جو اسے جو مانتا ہے وہ اس وقت وہی کہہ دے کہ آپ تو یہ ہیں۔ کسی پر یہ لازم نہیں ہے کہ ساتھ والے کو وہ کونی مار کر کہے کہ تو بھی یہ کہے، نہ، پوچھا گیا ہے ہر ایک سے تم بتاؤ میں کون، اپنا جواب دینا ہے آپ نے کہ آپ کون۔ لیکن چھوٹی سی بات یاد رکھنا، ایک بات تو طے ہے، سب اسے امام مانتے ہیں، وہ امام ہے، امام ہے، امام۔ باقی کا مجھے نہیں پتا کون کیا مانتا ہے، آپ جانیں، آپ کا ایمان جانیں کہ اس کے پوچھنے پر میں کون آپ جواب دے دینا کہ کون آپ، وہ آپ کا جواب ہے۔ وہ کیسے وصول کر کے کیسے خوش ہوتا ہے میں نہیں جانتا، آپ جانیں، وہ جانیں، یہ آپ کا اور اس کا کام ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا، ہر امام کا انتظار کرنے والا، وہ شیعہ ہو، وہ اہل سنت سے تعلق رکھے یا کہیں، وہ امام کہتا ہے، امام مہدی، امام مہدی، امام محمد آخر میرے بادشاہ کے وقت کے علی کے کعبے کی چھت پر آ کے اس پوچھے گئے سوال کا جواب میں کون، آپ نے بڑا ہی معصوم اور بھولا سا منہ بنا کے کہہ دیا آپ امام۔ بے شک وہ امام ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے سے وہ یہ کہہ دے اچھا اگر میں ہی امام ہوں تو دنیا میں اپنے جیسوں کو کیوں امام بنائے پھر رہے تھے۔ ایسا نہیں، آپ سلامت رہیے، ایسا نہ ہو ساری زندگی کی محنت ریاضت
پل میں ختم ہو جائے. آپ امام ہیں، بے شک آپ امام ہیں. اگر یہی جواب تیار کیا ہے تو نے اپنی ساری زندگی کی اس مہلت میں کہ آپ امام ہیں، تو پھر جو اس کا ہے نا وہ کسی اور کو دینا یہی باعث لعنت ہوتا ہے. یہی میں بڑے کانٹیکسٹ میں کہہ گیا. میرے بادشاہ سرکار مولا سید الساجدین زین العابدین میرے مالک نے مالک کی ایک حدیث فرمان ہے، آپ کو یہ بادشاہ کے جو مجموعہ ہے دعاؤں کا اس میں بھی مل جائے گا، صحیفہ کاملہ کسے. مالک نے کہا اپنے بابا سرکار مولا علی بادشاہ اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جس نے میرے بابا کو قتل کیا اس پر لعنت. بادشاہ کہہ رہے ہیں جس نے اس قاتل کے ہاتھ میں تلوار دی اس پر بھی لعنت. مولا کہہ رہے ہیں اور جس نے اس تلوار کو ثقل کیا یعنی دھار لگائی اس پر بھی لعنت. یہ 3 لعنتیں کی ہیں میرے بادشاہ نے. ایک تو وہ جو کربلا میں موجود ہے، وہ 9 لاکھ جو قتل کر رہے ہیں بادشاہ کو، مولا نے لعنت کی. دوسرا مالک نے کہا وہ جس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی ہے، یعنی جو اس سازش میں شامل رہے، انہوں نے تلوار دے کے بھیجا جاؤ 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 لڑو تم، اور ان پہ بھی لعنت کی. بادشاہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی لعنت جس نے ثقل. اب یہاں مالک ثقل کرنے سے مراد وہ لوہار نہیں ہے کہ جس نے تلوار بنا کے دی. ہاں اگر تو وہ یہ جانتا تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے جا رہی ہے بنا کے دی، پھر یقیناً لعنتی وہ اسی میں شامل، پھر وہ دوسرے گروہ میں شامل ہوگا، تلوار دینے والوں میں. تیسرے میں کون شامل ہے؟ تیسرا جس نے اس تلوار کو ثقل کیا، یعنی وہ تمام چہرے جنہوں نے پیچھے رہ کر قتل حسین کی سازش کی ہے، انہوں نے ہی اس تلوار کو ثقل کیا. مولا نے اس پہ بھی لعنت کی. معصوم کا فرمان ہر وقت کے لیے ہوتا ہے اور سب پر ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح مولا سید الساجدین زین العابدین میرے بادشاہ میرے مولا حسین کے علی بیٹے کا فرمان میرے اس بادشاہ علی مولا پر ایسے ہی صادق آتا ہے. کیا؟ جس نے علی بادشاہ کو قتل کیا اس عبد الرحمن ابن ملجم پر لعنت، جس نے اس کے ہاتھ میں تلوار دی اس پر بھی لعنت، اور جس نے اس تلوار کو ثقل کیا اس پر بھی لعنت. تو اب جاؤ دیکھتے رہو کہ کون کون تاریخ میں تھا. عبد الرحمن ابن ملجم پر تو سب لعنت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار دینے والوں کو دیکھو، ان پر معصوم لعنت کر رہا ہے. کون تھے جنہوں نے، اور وہ کون ہے جنہوں نے یہ سازشیں کی تھیں، انہوں نے اس تلوار کو ثقل کیا ہے، ان پر بھی لعنت. اور دوہری لعنت ہوگی قبلہ، کیونکہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. بس عزاداران امیر المومنین، میں فضائل میں بھی بہت وقت لے گیا لیکن کچھ پیغام آپ تک پہنچ گیا. یہ میری نوکری کی ادائیگی کی دلیل ہو گئی. چاہ رہا ہوں کہ کچھ دیر وہ بات ہو جائے کہ جو بات مقصد و مقصدیت ہے. سچ پوچھیں تو ان ایام میں ماں سوائے مصائب کی اور کچھ پڑھنے کا من ہی نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کا ذکر ہے، میرے مالک کی شہادت کی مقصد، اس کی مقصدیت جو میں نے شروع میں دعا کروائی تھی، وہ یہی تو ہے جو میں نے پچھلے 1 گھنٹے سے زیادہ کے وقت میں بیان کی. یہ شہادت کی مقصد، یہ مقصدیت ہے. یہ بیان نہ ہو تو پھر ہم نے مقصد اور مقصدیت کو جانا نہیں، اس لیے یہ بیان ہوتا ہے. ورنہ سچ پوچھے جس دن میں علی کی بیٹی یتیم ہو گئی ہو، اس دن میں سوائے اس کی یتیمی کے پرسے کے اور کچھ بیان کرنے کا دل نہیں ہوتا. مقتل کہتا ہے
कई दिनों तक इस मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने तलवार को जहर में भिगो के रखा। यानी हालत ये हो गई थी कि जहर में डूबने की वजह से जब उस लोहे के ऊपर जंग जैसे आसार आते तो ये निकाल के फिर तेज करता, फिर साफ करता, फिर जहर में रखता, फिर साफ, फिर जहर में रखता। सरायत कर गया था उस लोहे के अंदर जहर। बस 2 से 3 रिवायतें ताकि आपकी मेरी उस निजात का बायस बन जाए, वो हक किसी अंदाज में थोड़ा सा सही अदा हो जाए। अज़ादारो, मखदूम आलिया पाक बीबी शरीकतुल हुसैन मेरी पाक, ये मलका शर्म हया, बाबा की शहादत के बाद इस बीबी को चुप लग गई थी। बीबी खामोश हो गई। अज़ादारो, कमो पेश 10 दिन तक ये बीबी खामोश, उसके बाद भी, लेकिन एक कलाम बीबी ने 10 दिन के बाद किया। जब बादशाह रुखसत हुए ना 21 को, तो 10 दिन के बाद वो दिन आया जिसे दुनिया ईद का दिन कहती है। ये वो दिन था जब अली बादशाह अपनी बेटी से मिलने आते थे, सर पे शफकत वाला हाथ रखते थे और बेटी से कहते थे मांगो, बाबा आए हैं बेटा, क्या मांगते हो। अज़ादारो, अली बादशाह के जाहिरी पर्दे के बाद जब पहली बार ये दिन आया ना, तो मौला हसन मालिक जब तशरीफ लाए हैं तो पहली बार अब बाबा के जाने के बाद कुछ बोली है ये बीबी। जानते हो क्या, क्यों मसाइब के आगाज में मैं ये कह रहा हूं, जानते हो क्या बोली? इस बीबी ने कहा, भैया हसन, मैं अपने घर बैठी इंतजार करती रही, कोई मुझे मेरे बाबा का पुरसा देने नहीं आया। बस अज़ादारो, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे करबला में रोते हैं ना हुसैन को, क्यों? क्योंकि बहन को रोने नहीं दिया गया। हसरत वैसी है, बहन कह रही मुझे, बेटी कह रही मुझे बाबा का कोई पुरसा देने नहीं। 19वीं शब को, जिस सुबह मेरे बादशाह को ज़रबत लगी है ना, उससे पहले का जो दिन, जो शब थी ना, बेटी ने मेहमान किया था अपने बाबा को अपने घर में, और बाबा से कहा इफ्तार के बाद, बाबा मैं चाहती हूं आज की शब आप मेरे साथ बसर करें या हमारे साथ बसर करें बाबा। अली बादशाह ने कबूल किया, बैठे। बस 2 मनाजिर हैं इस शब के, और शायद फिर एक मंजर पढ़ पाऊं मैं ज़रबत का। ये अली बादशाह ने कहा, जी बेटा जैसा आप कहो। बाबा बेटी हम कलाम रहे। ऐसे में अज़ादारो, अली बादशाह ने बेटी को बुला के कहा, बेटा जरा मेरे पास तो बैठना। अब एहसास पढ़ने का आदी हूं मैं मसाइब में, आप जानते हैं, इस जुमले में छुपे एहसास को अगर आप समझ गए तो बड़ा तरक्की। बेटी अपनी जाहिरी हयात में, ये शर्म हया की मलका, अपनी जाहिरी हयात में पहली बार बाबा के इतने करीब बैठी। ऐसी शर्म वाली बेटी है, पहली बार बाबा, बेटा मेरे पास बैठ, बिठाया। कहा बेटा एक बात जानते हो? कहा बाबा क्या? कहा बेटा आपका बाबा मकरूज है। तड़प गई अली की बेटी। कहा बाबा आप और मकरूज? कहा हाँ बेटा, मैं आपकी मां का मकरूज हूं। बेटा मैं आपकी मां का मकरूज हूं। कहा बाबा कैसा कर्ज? कहा बेटा आपकी मां की एक वसीयत मुझ पर कर्ज है, बेटा मुझ पे एक एहसान कर, आज बाबा को वो कर्ज अदा करने दे। कहा बाबा बिस्मिल्लाह आप फरमाइए ना।
کہا بیٹا ایسے نہیں، تو آنکھیں بند کر، میں تیری ماں کی وصیت پوری کروں۔ بیٹی نے آنکھیں بند کی ہیں۔ عزادارو علی نے آہستگی سے بیٹی کی کلائیوں سے چادر ہٹائی ہے، پہلے یہ کلائی چومتے ہیں پھر یہ کلائی چومتے ہیں۔ تڑپی ہے علی کی بیٹی، بابا یہ کیا؟ کہ بیٹا تیری ماں کی وصیت تھی، علی 19 کی صبح جب جانے لگو نا، اس سے پہلے میری بیٹی کی کلائیوں کے بوسے لینا علی، ان میں رسن بندھے گی، کبھی کوفے کا بازار ہوگا، کبھی شام کا دربار۔ تڑپ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا آپ علی ہو بے شک، لیکن اتنا بتاؤ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اجرکم اللہ جزاکم خیر۔ بس عزادارو جیسے جیسے یہ رات ڈھلتی رہی نا، صبح صادق کے قریب علی بادشاہ نے بیٹیوں سے ودا لی۔ بڑا مشکل تھا علی کا بیٹیوں سے ودا لینا، لیکن سر پہ شفیق باپ کی طرح ہاتھ رکھتے ہوئے علی بادشاہ نے پیار کر کے پیشانیوں پہ سر پہ بوسے دے کر علی بادشاہ اب دروازے کی طرف چلے۔ آپ نے ہمیشہ یہ روایت سنی ہوگی نا، مرغابیوں نے علی بادشاہ دامن کو کھینچ کھینچ کے روکا ہے، مولا پردیس میں بیٹیوں کو یتیم کر کے نہ جا۔ لیکن آؤ میں آج آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اگر سن لیا آپ یقین کرو یہ دن تمہارا اس روایت سے تم کو باہر نہیں نکلنے دے گا۔ علی بادشاہ جب بیٹیوں سے ودا لے کر دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے نا، جیسے جیسے علی دروازے کی جانب بڑھتے ویسے ویسے دونوں بیٹیاں ایک دوسرے سے لپٹتی جاتی۔ علی بادشاہ کے قدم دروازے کی جانب گئے، شام والی ملکہ اپنی بہن سے لپٹ کے کہتی بہن پتہ نہیں کیا بات ہے، بابا دروازے کی طرف جا رہے ہیں، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ بابا دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، میرا دل ڈوبا جاتا ہے۔ اب تمہیں ایک روایت مختل کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ مختل کہتا ہے جیسے کربلا میں علی اکبر میدان کی طرف جا رہا تھا اور حسین بار بار پکار کے کہتا تھا اکبر ذرا پلٹ کے دیکھنا، ویسے جیسے جیسے علی دروازے کی طرف جا رہا تھا بیٹی کہتی تھی بابا ذرا پلٹ کے دیکھ، بابا ذرا پلٹ کے دیکھنا، بابا ذرا رک جا، بابا ذرا ٹھہر جا، بابا ذرا لوٹ آ۔ عزاداروں بار بار روکا، علی بادشاہ نے بیٹیوں کو ودا کیا، بڑا مشکل۔ خود آیا علی بادشاہ مسجد میں، بس ہو گئی رحمت، آپ کی تمام اس عبادت کو مالک قبول مقبول کرے، ہمیشہ اس غم میں آنسو بہے۔ مسجد کوفہ میں آئے، یہ علی ہی کر سکتا ہے، سوئے ہوئے قاتل کو علی نے جگایا، اٹھ یہ عبادت کی جا ہے، سونے کی نہیں، اٹھ۔ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو چھپاتا ہوا ایک طرف گیا۔ علی بادشاہ کہاں گئے؟ مالک آئے ہیں گلدستہ اذان پر۔ یہ 19 کی صبح علی بادشاہ نے خود اذان دی ہے، اور اتنا یاد رکھنا علی مالک کا گھر مسجد نبوی کی، مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ ہے علی کا گھر جہاں بیٹیاں ہیں۔ علی بادشاہ نے گلدستہ اذان پر آ کر فجر کی اذان دیتے ہوئے علی نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے علی نے کہا نا اللہ اکبر، یہ آواز بیٹیوں نے بھی سنی ہے۔ شرم و حیا کی ملکہ اپنی بہن سے مخاطب ہو کے تڑپ کے کہتی ہے کہ بہن آج بابا کا لہجہ بدلا ہوا ہے، آج بابا کا لہجہ بدلا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج آخری اذان دے رہا ہے۔ میں کہوں گا
شریکت الحسین بھی تیرا نصیب ہے. علی سے 2 بار اذان سنی ہے آپ نے فجر کی, دونوں بار اجڑ گئی ہے. ایک بار کوفے میں بابا سے سنی ہے, یتیم ہو گئی. ایک بار کربلا میں علی اکبر سے سنی ہے, اجڑ گئی. اجرکم اللہ. جزاکم الحسین. عاشور سے کم نہیں ہے آج کا دن, خدا کی قسم. میں ہاتھ جوڑ کے یہ میں کہنا میں زیادہ مصائب پڑ گیا, عاشور سے کم نہیں. آخری جملہ, میرا بادشاہ گلدستہ اذان سے بڑھ کے آیا ہے. کہاں؟ محراب امامت میں. بادشاہ کھڑا ہوا, میرے مالک نے قیام کیا, اللہ کی توحید قائم ہوئی ہے. میرے مالک نے رکوع کیا ہے, اللہ کی کبریائی قائم ہو گئی. میرے بادشاہ نے جیسے ہی سجدہ کیا ہے نا, خدا لعنت کرے اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم پر, اس نے تلوار کو بیان کیا ہے. تلوار کے قبضے پہ دونوں ہاتھ رکھے ہیں. پوری جوانی کے زور سے اس نے جو ضرب لگائی ہے نا, تو علی کے سر پہ نہیں, یہ علی کی بیٹی کی چادر پہ ضرب لگی. علی کی بیٹی کی چادر پہ ضرب لگی ہے. ادھر ضرب لگائی. ایک جملہ سننا, مختل مجلسی میں لکھتے ہیں علامہ, کہتے آپ نے صرف ضرب سنی ہوگی, صرف سنی. کیسی ضرب تھی, کیسی تھی؟ امامہ بھی کٹا, بادشاہ کا سر کٹا. کہاں تک, کہاں تک؟ مختل کے لفظ ہے, ضرب اتنی گہری تھی, تلوار علی بادشاہ کی ناک کی ہڈی تک اترتی آئی ہے. ادھر تلوار اتری ہے, ادھر جبرائیل کی منادی قد قتلت, اور مومنوں کا امیر مارا گیا. آج جب بھی یہ پڑھا جائے تو میں سن کے بڑا روتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, 7 علی کی بیٹیاں گھر میں ہیں. جب جبرائیل منادی کر رہا تھا, بیٹیاں بھی تو سن رہی تھی نا. علی کی بیٹی گھر کے دروازے پر آ کر پکارتی ہے, کسے؟ بھائی حسن کو نہ, کسے؟ بھیا حسین کو نہ. شام والی مخاطب کر کے کہتی ہے, بھیا عباس, یا بابا کو گھر لے آ یا میں باہر آتی ہوں. اللہ اللہ ہے القوم. میرا مالک, میرا مولا, یہ آنکھیں جو اس وقت میں روئی ہے, انہیں میرا بادشاہ میرا مولا کسی غم میں نہ رلا. ان آنکھوں کو علی کی زیارت نصیب کرنا, ان آنکھوں کو اس وقت کے علی کی زیارت نصیب کرنا. میرا بادشاہ میرا مولا, ہم علی بادشاہ کو قتل کرنے والے پہ لعنت کرتے, جس نے اس کے ہاتھ میں تلوار دی ان سب پہ لعنت کرتے, جنہوں نے اس تلوار کو سخل کیا ان سب پر لعنت کرتے ہیں. اے وقت کے علی میرا مولا, ہماری ان لعنتوں کا گواہ رہنا, اس بیزاری کا گواہ رہنا. میرا بادشاہ میرا مالک میرا مولا, اے وقت کے علی, اے میرا بادشاہ. علی بادشاہ کی پاک بیٹیاں کوفے میں آج بھی اپنے بابا کی شہادت کے بدل کی انتقام کی منتظر ہے. مخدومہ کی یتیمی کا انتقام بن کر میرا بادشاہ ظہور فرما. مولا جب بھی ظہور فرما, ہم سب کو اپنی فوج میں نوکری عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد.